السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں انہیں بھی اللہ اپنے امان میں رکھے اور ہر انسان کو نیک اعمال کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا کرے۔ شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ تو آج میں اپنی ویڈیو کا کرتی ہوں آغاز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمی اپنے عروج پہ ہے، لوگ لڑ بھڑ رہے ہیں۔ سفر پہ جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا راستے میں بہت سے لوگ لڑ رہے تھے۔ بے چینی، اضطراب بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ویسے بھی لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور گھر کے گھریلو حالات جو ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ جوان بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی فیس ادا نہیں کر سکتے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کیوں درہم برہم ہو جاتا ہے؟ کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، ہم نے بڑا گھر بنانا ہے، ہم نے بڑی گاڑی لینی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ ترقی کرنی چاہیے، ترقی پسند قوم ہونا چاہیے ہمیں۔ ترقی پسند قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے مورال کو بلند کرتی ہیں، مورال کو ڈاؤن نہیں کرتی۔ اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کریں۔ ایجوکیشن میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ آپ کا مصمم ارادہ، پکا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں، اپنا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار بھی کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ایجوکیشن وہ حاصل کر کے رہتے ہیں۔ خیر، یہ نصیب کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایجوکیشن میں آگے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بزنس میں آگے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ مزدوری میں آگے چلے جاتے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا اپنا نصیب ہے۔ اللہ نے جو لکھ دیا اس کو ویسے ہی رزق ملنا ہے، اس لیے پریشان ہونے، لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر میں نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول میں کہ بہت زیادہ لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ انگزائٹی، نا امیدی اور قسم پرسی کے حالات ہیں دنیا میں۔ واقعی زندگی بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے نا، تو پھر بڑا ہی دل روتا ہے کہ اگر وقت پہ یہ لوگ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے تو آج ان کے حالات شاید ایسے نہ ہوتے۔ اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے نا انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ جب ہم وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جب آپ کے پیرنٹس آپ کو پڑھاتے لکھاتے ہیں تو آپ نہیں پڑھتے، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جوان ہوتے ہیں، بے روزگار ہو جاتے ہیں، یا بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کے پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر تو وہ دیکھو شادی واقعی ایک مذہبی فریضہ ہے، لیکن اگر لڑکی اچھے اس کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو ایٹ لیسٹ اس کے پیرنٹس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹی میرے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی تو کما کے کھا ہی سکتی ہے نا۔ تو بہت سی باتیں ہیں جو کہ اکثر دیکھنے میں آئی ہیں یا جو بہت ہی پریشان کرتی ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ اور آج دیکھیں میں نے مرغے کی بجائے کیا بنایا، ٹینڈے۔ اور ٹینڈے میری بڑی پسندیدہ سبزی ہے، اور آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہوگا، ساتھ گھر میں دروازے لگ رہے ہیں تو وہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ جو ہوتے ہیں نا کیا اسے کہتے ہیں ویلڈنگ والے، ان کی آوازیں بہت اریٹیٹ کرتی ہیں۔ یہ اریٹیشن جو ہے نا ہماری ہر ویڈیو میں کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہے۔ خیر جی، اس کا بات ہو رہی تھی اضطراب کی، بے چینی کی، انگزائٹی کی اور مایوسی کی، نا امیدی کی۔ تو میری ایک دوست تھی، ایک کزن تھی، بہت پریشان تھی، فارن میں رہتی تھی۔ آپ کو یہ پتہ ہے اکثر لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ وہ لوگ ہر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایڈجسٹمنٹ مشکل ہوتی ہے۔ ابتدائی 10 سال 20 سال، اس کے بعد جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس سرمایہ ہو جاتا ہے، پھر ان کی پچھلی نسلیں جو ہیں وہ عیش کرتی ہیں، ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ تو وہ بڑی پریشان تھی، تو میں نے کسی سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں بتائیں کہ اس قدر اس نے اپنے اعصاب پہ یہ چیز حاوی کر لی تھی کہ اس کو انگزائٹی اور اس کے باقاعدہ دورے پڑتے تھے۔ دورے سے مراد یہ ہے کہ وہ باہر جا کے بیٹھ جانا، اور اس طرح اکیلے میں، تنہائی میں، اور بچے اچھے نہ لگنا، یوں سارا کچھ۔ تو پھر میں نے جب ذکر کیا کسی سے تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کہیں
وہ ہر وقت پڑھتی رہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ٹھیک ہے؟ اس کا ورد کرتی رہیں ہر وقت، زبان آپ کی پاک ہوتی ہے، باوضو رہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسا میں اکثر بتاتی ہوں کہ انسان کے اچھے اعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن باوضو رہنا سب سے میرے نزدیک افضل ہے، کیونکہ جب آپ باوضو رہیں گے تو آپ کوئی گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو باوضو آپ رہیں اور ساتھ یہ ورد کرتے رہیں، ڈیفینیٹلی آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر انگزائٹی کا، اضطراب کا حل اللہ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس، آپ کو دولت چاہیے، آپ کوئی پریشانی ہے، جیسے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن آدھے راستے میں ہے، آپ کو چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز پہ اعتبار کریں، اللہ کے کلام پہ پکا عقیدہ رکھیں، پکا اعتبار کریں کہ یہ میں نے پڑھنا ہے اور اللہ نے مجھے ہر حال میں سرخرو کرنا ہے، اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ بہت چھوٹی سی، یہ دیکھیں، چھوٹی سی ایک وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ پاک کے 2 نام ہیں، تو یہ آپ کو بہت ہی سکون دیں گے اور آپ کی زندگی آسان بنا دیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفٹ ہوگا اس ورد میں۔ تو جس کو بھی فائدہ ہو دعا میں یاد رکھیے گا اور ضرور کیجیے گا، چلتے پھرتے ہر وقت، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنا ورد وہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ نے لا تعداد کرنا ہوتا ہے، اس میں تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنے منٹ اور اتنے گھنٹے اور اتنی گن کے ورد نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ الحمد شریف بہت پڑھا کریں، استغفر اللہ بہت پڑھا کریں، اور ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بس پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کی کامیابیوں کو سمیٹتے رہیں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ میری سبزی بھی پک گئی ہے جی، آپ سے اچھی باتیں کرتے کرتے ماشاءاللہ سے بہت اچھی سبزی بن گئی ہے۔ میں تو اس طرح بناتی ہوں کیونکہ میری بہنیں بتائیں گی کہ وہ کیسے بناتی ہیں۔ دیکھیں کتنے اچھے فٹافٹ سے بن گئے، اور بہت ٹھنڈی یہ غذا ہے، تو اپنے جسم کی غذائی جو ضروریات ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں کہ گرمیوں میں کیا کھانا ہے اور سردیوں میں کیا کھانا ہے۔ کوشش کیا کریں سبزیاں زیادہ کھائیں، بے شک ہمارے گھر میں چکن زیادہ بنتا ہے، لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور دہی کا استعمال گرمیوں میں بہت زیادہ کریں، اور بہت اچھی سبزی لگتی ہے جب بن کے تیار ہو جاتی ہے، تو یقین کریں مزہ ہی آ جاتا ہے کھاتے ہوئے۔ دعا میں یاد رکھیے گا جی، اللہ پاک گرمی سے ہمیں بچائے رکھے، بیماریوں سے بچائے رکھے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے ولاگ کے ساتھ، اچھی دعا کے ساتھ، اچھے ذکر کے ساتھ، اچھے کسی وظیفے کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔